السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج 31 دسمبر ہے 2025 کا، اور اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت سے کل انشاءاللہ 2026 کی پہلی تاریخ ہوگی۔ آپ اپنے تمام گناہوں سے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے پکی سچی ایک توبہ کریں۔ دیکھیں، جو گزر گیا زندگی کا حصہ وہ گزر گیا۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ موت نہ برحق ہے، موت کسی بھی لمحے آئے گی اور سب کچھ ختم کر دے گی، اور وہ آئے گی ضرور۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اس سے کوئی دو رہائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو، رشتہ دار، بہن بھائی سب کو سلامت رکھے، سب کو معاف کر دے دل سے، بالکل دل سے سب کو معاف کر دے، اور زندگی کے اندر جو بھی غلطی ہو چکی ہے کسی کو بتائے نہیں، اور اس کی پکی سچی آپ توبہ کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی گندا ناپاکی کا حرام کام اگر کرتے ہیں تو اس گناہ کا اظہار بھی نہ کریں، اس کو اندر ہی اندر ختم کر دیں، اس سے توبہ کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ 2026 لگے، اپنی گناہوں سے توبہ کی معافی تو اللہ سے مانگے، بالخصوص اللہ پاک سے مدینے میں مرنے کی، مدینے کے اندر حاضری کی ضرور دعا مانگے۔ ابھی تک اگر آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب نہیں ہوئی، دعا کرے 2026 میں اللہ آپ کو سرکار کا روضہ دکھائے، حرم پاک آپ دیکھیں، طواف حرم آپ کریں۔ دیکھیں، انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کئی چیز بھول جاتا ہے، دماغ سے نکل جاتی ہے یا خود بھی بھلا دیتا ہے، پر یاد مدینہ ایسی ہے، یاد مکہ ایسی ہے، جو وہ لمحات گزرتے ہیں وہ نہیں بھولتا۔ میں ذاتی طور پر اگر اپنی کیفیت بیان کروں تو 2003 کے اندر میں نے پہلا زندگی کے اندر عمرہ کیا تھا، اور میں واحد ایک خاندان کا، جو چاچا تایا کی اولاد کا پہلا ایک فرد تھا جس کو سب سے پہلے خاندان میں مدینے کی حاضری نصیب ہوئی۔ پھر بہت دعائیں مانگی سب کے لیے، پھر ایک ایک کر کے سب کا اللہ کا شکر گھر سے نمبر لگا، خاندان میں، برادری میں بہت لوگوں کے لیے دعائیں کری۔ پھر والد والدہ بھی حج کیا، والدہ نے پھر عمرہ الگ سے کیا، تائی نے حج کیا، دادی نے پھر عمرہ کیا، پھر بھائیوں نے عمرہ کیا، بس یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد میری حاضری ہوئی 2017 کے اندر، ماہ رمضان کے مہینے میں، 12ویں کے مہینے میں۔ ماہ رمضان کا مہینہ 2003 کا تھا، پھر 2017 میں ہوئی۔ 2 بچے تھے میرے اس ٹائم پہ، اب الحمدللہ 4 بچے ہیں میرے، 2 بچے اور بچوں کی امی، ہم چاروں کی سرکار کی بارگاہ میں 2017 کے اندر حاضری ہوئی 12ویں شریف میں۔ پھر 2024 جو پچھلی سال گزرا ہے، اس میں میرے اکیلے کی 2 حاضری ہوئی، ایک سپٹمبر کے مہینے میں، پھر ایک اکتوبر کے مہینے میں۔ اور اسلامی اگر دیکھیں تو 12ویں کا مہینہ بھی میرا سرکار کی بارگاہ میں، اور 11ویں کا مہینہ بھی پھر میرا سرکار کی بارگاہ میں۔ اور میں آپ کو ایک حقیقی ایک بات بتاؤں آپ کو، میں الحمدللہ زندگی میں، یہ میں صرف بانیت ثواب بتا رہا ہوں تاکہ زندگی کا ماحول ہمارا تبدیل ہو، اور کوئی نیت نہیں ہے، باخدا کوئی نیت نہیں ہے۔ اللہ آپ کو بھی مدینے کی حاضری نصیب کرے، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ۔ میرے کو زندگی میں 4 عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ یقین جانیں، چاروں میں نے عمرہ جو کیے اپنے پیسوں سے نہیں کیا، اپنے ذاتی پیسے نہیں ہے، جو بھی ہوئی ہے سرکار نے بلایا اور سرکار نے انتظام کیا۔ حضور کی بارگاہ میں آپ التجا کریں، استغاثہ پیش کریں، حضور کی بارگاہ میں آپ روئیں، حضور سے فریاد کریں۔ وہ کہتے ہیں شاعر نے کہا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور کو سب پتہ ہے، سب جانتے ہیں، حضور اللہ کے نبی سب دیکھ رہے ہیں، جانتے اللہ کی عطا سے،
اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ تو یہ بات کہنی تھی کہ 2025 آج رات اختتام ہو جائے گا۔ گناہوں سے توبہ کرے، سب کو معاف کرے، والدین کی خدمت کرے، بہن بھائیوں کا ادب و احترام کریں، دل میں کوئی بغض و کینہ کی اگر قد و رد کچھ ہے تو اس کو ختم کرے۔ میں بھی بخدا دل سے سب کو معاف کر کے بیٹھا ہوں، پہلے ہی دل دکھتا ہے، کسی نہ کسی کی الفاظ، کسی نہ کسی بات سے ہو جاتی ہے غلطیاں، جان بوجھ کے بھی نہیں کرتا کوئی، پھر ہم کیا کرتے اس کو یہ نہ پھر ایک بالکل ایک وجہ بنا لیتے ہیں اور اسی کو پکڑ کر بس زندگی نفرت میں گزار دیتے ہیں۔ میں خود، چلو میں آپ ویسے ہی بول دیتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے واللہ 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 سب کو دل سے معاف کرتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اللہ خوش رکھے، سب کو آباد رکھے، سب کو اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی بات اب حاضر نصیب کرے، اپنی ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیں بس، اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں، سنتوں پر عمل کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے مرید بنے اگر مرید نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اہل حق، اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ ہمارے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کرے۔ اللہ ہمیں بد عقیدہ، بد مذہبوں سے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالی ہمیشہ محفوظ رکھے۔ کچھ بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، میں نے ساری باتیں اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی دعوت کے طور پر عرض کی ہے۔